بشرا بی بی کی آج ضمانت ہوگی. روبکار ان کی ایشو نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے آج ان کی رہائی نہیں ہو سکی، لیکن کہا جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے بشرا بی بی اب باہر آ جائیں گی. یہ ملک صاحب ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یا اب یہ بھی بتا دیجئے باہر آئیں گی یا نہیں آئیں گی، یا پھر کوئی اور کیس بنا کے اندر؟ میرے خیال میں ابھی 50-50 کہا جا سکتا ہے کہ وہ باہر آئیں یا نہ آئیں. کیوں؟ دوسری دیکھیں، اس وقت تک خان صاحب کے لیے کوئی معافی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. کم از کم خان صاحب نے جو سیاست کی ہے اس میں بہت سارے انہوں نے اپنے راستے بند کیے ہیں. دیکھیں، ابھی آپ بات ہم کر رہے تھے، آپ نے بھی سوال کیا، ہمارے سیاسی لیڈرشپ کا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت کم سچ بولتے ہیں. یہ بات ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ رانا صاحب کو بھی اور ان کو ہمارے نعیم صاحب کو بھی توشہ خانہ سے یہ چیزیں نہیں لی جانی چاہیے. یہ ایک بنیادی پرنسپل ہونا چاہیے کہ کیا کوئی یہ غریب لوگ ہوتے ہیں سیاستدان؟ بھئی یہ 25% یا 50% دے کے چیزیں لے لیں. اگر میاں نواز شریف نے لی ہیں، اگر زرداری صاحب نے لی ہیں، اگر گیلانی صاحب نے لی ہیں، اور اگر عمران خان صاحب نے لی ہیں، سب نے غلط کیا. میں ایک چھوٹی سی آپ کے نا میں تسلسل توڑ رہا ہوں بڑے میں پہلے اس کے لیے معذرت. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ایک بڑی اہم شخصیت، یہ دونوں جماعتیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے یہ بھی سنیں، بہت اچھی بات ہے. ایک بڑی اہم شخصیت جو وزارت اعلیٰ کے عہدے کے اوپر فائز ہے، اس وقت فائز کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ شخصیت جو ہے اپنے پروٹوکول کی گاڑیاں بھی گنتی ہے کہ میری پروٹوکول کے اندر آج کتنی گاڑیاں تھیں، میری گاڑیاں اتنی تھیں یا فلاں کی گاڑیاں اتنی تھیں. اس حد تک یہ لوگ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. بات کر رہے ہیں میرا خیال دیکھیں یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا، اور یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ اگر ماضی میں بھی توشہ خانہ سے کسی نے چیزیں بے شک قانون کہتا ہو، قانون میں اجازت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ پیسے دے کے لے سکتے ہیں قانونی طریقے سے، لیکن قانون اگر آپ کو اجازت بھی دیتا ہو، یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہوتے. یہ توشہ خانہ سے لے لیں جی کہ ہمیں ہار ملا تھا، اس کے ہم نے اتنے پیسے دیے، لے لیں مارکیٹ سے خرید لیں. خان صاحب نے جو غلطی کی، وہ سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ جتنے لوگوں نے پہلے تحفے طائف لیے ہیں وہاں سے اپنے یوز کے لیے لیے، خان صاحب نے لے کے بیچنے شروع کر دیے. اخلاقی طور پہ یہ اچھی حرکت نہیں. لیکن اخلاقی ملک صاحب معذرت کریں، اخلاقی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ اگلے کو سزا تو نہیں دے سکتے نا. بہت بری حرکت تھی، لیکن میں کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. سر بات یہ ہے کہ اب یہ ڈیبیٹ ہے نا کہ جب چیز آپ کی ہے، آپ کی چیز ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کو تحفہ دوں، چلے میں ملک صاحب کو تحفہ دوں. جب انہوں نے بیچی، وہ بیچنے کا سارا پروسیس جو ہے نا ان کو الجھاتا چلا گیا. نہیں جی میں نے اسلام آباد میں بیچ دی، نہیں جی میں نے دبئی والے کو بیچ دی. وہ جو ساری پھر آپ کو منی ٹریل دینی پڑ گی، اس میں آپ پھنستے چلے گئے کہ نہیں جی ہم نے تو اس کو دی تھی، دی نہیں تھی. یہ سارا کیس جو ہے اس طرف پھر چلا گیا کہ جی غلط بیانی کی گئی، جھوٹ بولا گیا، غلط رسیدیں دی گئی. خان صاحب کو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات جو بھی پنجوتر صاحب نے بھی کی، یہ بھی ایک سیاست کا المیہ ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ گرفتاری دی، خان صاحب نے کبھی بہادری نہیں دکھائی. شاید پنجوتر صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں تھے میرے خیال میں، خان صاحب سیڑھی لگا کے بھاگ گئے تھے پولیس جب آئی تھی. جب مشرف صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تب بھی خان صاحب بھاگ جایا کرتے تھے. پنجوتر صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب بھاگ جایا کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب کو پاپولیرٹی ملی، خان صاحب نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، ریاست مجھے نہیں پکڑ سکتی. کیا یہ اچھا ہوتا؟ جو رانا صاحب نے بات کی بڑی ٹھیک کیا. خان صاحب کے اوپر یہ سارے کیسز، خان صاحب کی یہ مشکل کبھی نہ ہوتی، مقدمات قائم ہوتے، گرفتاری دیتے، جیل چلے جاتے. اب ملک صاحب یہاں پہ ایک اختلاف آپ سے بھی اور رانا صاحب سے بھی. آپ کو عمران خان کا بھاگنا نظر آتا ہے، نواز شریف کا بھاگنا نہیں نظر آتا؟ سر دیکھیں نواز شریف نہیں، وہ ڈیلے کر کے بھاگے وہ ٹھیک ہے. سر دیکھیں آپ کے وہ سیڑھی لگا کے بھاگے، آپ کو اس کے اوپر اعتراض؟ اس پہ اگر آپ کی بات دیکھیں اس میں کون انوالو ہوا، کس طریقے سے نواز شریف باہر گئے. سر چھت پہ لگنے والی سیڑھی اور جہاز پہ لگنے والی سیڑھی ہوتی ہے. عمران خان بھی اگر آج کسی مذاکرات کے نتیجے میں فرض کر لیں ملک سے باہر آ جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، کوئی بہادری، وہ اعتراض نہیں ہے. بہادری یہ کہ جیل جانے کے لیے اب جیل نہیں جانا چاہتے تھے خان صاحب. اپنی بیٹی کی چلے بھی گئے تھے، خان صاحب چلے بھی گئے تھے. یہ بھی دیکھیں خان صاحب جیل نہیں جانا چاہتے تھے. خان صاحب نے اس کو بطور ڈھال اپنے کارکنوں کو بلایا، واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز کیے جاتے تھے، اپنی خواتین کو لے کر آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور زمان پار سے مجھے گرفتار نہ ہونے دیں. خان صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ کہتے ٹھیک ہے میرے خلاف مقدمہ ہے، میں گرفتار ہوتا ہوں، میں جا کے اپنی زبان سر میرا دوبارہ وہی اختلاف ہے کہ آپ کو عمران خان کی گھڑی نظر آتی ہے، نواز شریف کی گاڑی کیوں نہیں نظر آتی؟ میں نے تو پہلے کہا کہ کسی کو یہ لینی نہیں چاہیے تھی. آپ نے نواز شریف کی گاڑی کا ذکر کیا، میں نے کہا کہ توشہ خانہ سے، اچھا میاں نواز شریف کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے نمبر 1 پہ نہیں لینی چاہیے تھی. وہ زیادہ پیسے والے، 6.5 لاکھ روپے کی مرسیڈیز، وہ زیادہ پیسے والے 6.5 لاکھ روپے. خان صاحب کو تو پھر بھی شاید پیسے کم ہو گئے، میاں نواز شریف کو تو بالکل ہی نہیں لینی چاہیے. میں وہی تو حیران. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پھر آتی ہیں گرفتاریوں کا سلسلہ. خان صاحب اپنے اقتدار میں یہ بھول بیٹھے تھے. خان صاحب نے کس طریقے سے گرفتار کروایا؟ شاہد خاقان عباسی کو پکڑ لو، مفتاح اسماعیل کو پکڑ لو، حنیف عباسی کو پکڑ لو، رانا ثناءاللہ کو پکڑ لو، حمزہ شہباز کو پکڑ لو، ان کے گھروں پہ چھاپے مارو.
خان صاحب ڈائریکٹ یقین مانے ایک نیب کے آفیسر کے ساتھ وہ بڑے فخر سے ہمیں اپنا موبائل دکھایا کرتے تھے، یہ عمران خان صاحب کا چین سے میسیج ہے. نیب کے آفیسر آپ کو دکھاتے تھے کہ خان صاحب کا میسیج آیا کہ یہ چین سے عمران خان صاحب اپنا میسیج، اور وہ کھول کے یہ دکھایا کرتے تھے یہ نمبر پرائم منسٹر صاحب کا ہی ہے، میچ کر کے دیکھ لیں. ہم یہ دیکھتے تھے خان صاحب نیب کو ڈائریکٹ اس آفیسر کے تھرو کنٹرول کیا کرتے تھے.